الرسول صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ عرفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1500 سالہ جشن کے ہم بہت قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگلی جمعہ کو تو انشاءاللہ جشن ولادت مصطفیٰ کا دن ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اس کی ذات بے مثل بے مثال ہیں، بندوں میں اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ مگر آج پوری امت محمدیہ مسلمانوں کا ایک اگر رپورٹ تیار کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہر بندہ آج پریشانی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی اب بظاہر کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، اور اگر اللہ اکبر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر بزدلی بھی دیکھی نہیں ہو تو آج مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان بڑا تجار ہوا کرتا تھا، آج اس کو لوگ نوکری پر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یعنی کہ اللہ اکبر ہر جگہ سے آپ دیکھیں، پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی معاشرے کے اندر بظاہر کوئی حیثیت نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر اب ہے تو نہیں، مگر ہمیں اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے مسلمانوں کی، وہ تاریخ تو وہ تاریخ ہے کہ اللہ اکبر مسلمان وہ ہوا کرتے تھے کہ جن کی غلامی کے اندر پوری دنیا جو ہے جھکتی ہوئی نظر آتی تھی، جن کے نام پر اللہ اکبر جو ہے دشمن کانپتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج وجہ کیا ہے کہ یہ جو کانپنے والے ہیں وہ ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں کی حیثیت تو اتنی کم ہو چکی ہے کہ جو ہے چھوٹے سے چھوٹا مزدور بھی مسلمانوں کو آنکھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ اکبر جن مسلمانوں کو اللہ نے بڑی حیثیت عطا فرمائی تھی، جن کی بڑی شان ہوا کرتی تھی، جو اللہ اکبر بڑے لوگوں کتنے لوگوں کو پالا کرتا تھا، جن کے دربار کے اندر کام کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 800 ہوا کرتی تھی، جن کے دربار کے اندر کنوزی کی تعداد جو ہے، بغداد کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 300 کنیزیں ہوا کرتی تھی۔ آج یہ جو ہے امت مسلمہ، اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی کہ اللہ اکبر اتنی پیچھے ہو گئے کہ لوگ ان سے نہ لین دین کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو نہ نوکری پر رکھنا چاہتے ہیں، اور ہر جگہ ناکامی ناکامی۔ اللہ اکبر بظاہر معاشرے کے اندر نہ ان کو کوئی وقار دیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے جب تواریخ اللہ اکبر تواریخ کے اوراق کو پلاٹے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ اکبر جو بڑے سردار پہلے گزرے ہیں ان سب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کے اللہ اکبر قدم مبارک سے اتنے لگے ہوئے تھے اور حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور عشق رسول کی وہ طاقت ان کے اندر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر عشق کی وجہ سے ان کے جو ہیں حوصلوں کو بلندی عطا فرمائی تھی۔
پتہ چل گیا کہ اب جو ہیں اللہ اکبر لوگ جو ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس کرتے ہیں اور کبھی جو ہے نماز پر گفتگو کی جاتی ہیں، کبھی جو ہے اللہ اکبر زنا پر گفتگو کی جاتی ہیں، یہ سارے عنوان اپنی جگہ ہیں، صرف ایک عنوان پر اگر صحیح معنوں میں اللہ اکبر محنت کر لی جائے اور سب کو عشق رسول کا جام پلا دیا جائے تو پھر میں کہتا ہوں کسی عنوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جو عاشق بن جائے گا پھر وہ جو ہے کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ پھر اس کو خوف ہوگا کہ اگر میں نماز چھوڑوں گا میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ عشق رسول جب کسی کے دل کے اندر اللہ اکبر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے پھر وہ گناہوں کی اللہ اکبر گندگی پر بیٹھتا ہی نہیں۔ اب صحابہ کی زندگی دیکھیں، جب انہوں نے عشق رسول کیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع اللہ اکبر ان کے دلوں کے اندر جب بلند ہوئی تو پھر جو ہے انہوں نے اللہ اکبر اپنی ذات کو بھی بھول گئے۔ اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کا عشق رسول جب پڑھتے ہیں تو جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عشق کے معاملے میں بہت جھوٹے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر کو جو ہے بعض لوگ جنگل کے اندر دیکھ رہے ہیں اور جو ہے گویا کہ سیدنا صدیق اکبر کسی کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ اکبر اس طرح گھوم رہے ہیں جیسے مجنوں گھومتا ہے۔ اللہ اکبر لیلا کی یاد میں اس طرح جب دیکھا گیا تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر تو وہ کہتے ہیں کہیں دن سے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا، انہی کو تلاش کرنے آیا ہوں، ہو سکتا ہے وہ جنگل میں ہو۔ تو لوگ پکڑ کر کہتے ہیں ابو بکر تمہیں پتہ نہیں ہے وہ تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ اب بظاہر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر یہ عشق رسول ہیں، یعنی جب عشق ہو جاتا ہے پھر ہر جگہ محبوب ہی دیکھتا ہے، پھر اللہ اکبر اپنے نفس پرستی نہیں رہتی ہیں، اس لیے کہ جب محبوب کی اللہ اکبر بات آتی ہے ایک طرف نفس ہوتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ایک طرف نفس ہے اور ایک طرف عاشقی ہے، تو اللہ اکبر دیکھا گیا کہ نفس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور عاشق جو ہے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہیں صدیق اکبر ہے، جب اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے گھر میں آئی تو کیا دیکھا کہ آپ کے حجرے مبارک میں اللہ اکبر چھت پر جو ہے دھوئیں کے آثار نظر آئے۔ سید عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بابا یہ کوئی باورچی خانہ تو جو ہے نہیں ہے جو اللہ اکبر کہ یہاں پر آگ کے آثار نظر آئے چھت پر؟ تو کہا کہ اگر کوئی اور پوچھتا تو نہ بتاتا، مگر تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں۔ جب سے میرے نبی کا وصال ہوا ہے اس دن سے میرا حضور کی عشق کے اندر میرا دل اتنا جلتا ہے کہ اللہ اکبر یہ جو تو دیکھ رہی ہے دعا جیسا اثر، یہ کوئی دھوئیں کا اثر نہیں ہے بلکہ میرے دل جلنے کا یہ اثر نظر آ رہا ہے۔ یہ عشق کیا تھا صحابہ نے، ایسا عشق تھا اس وقت جو ہے دنیا کے وہ امام نظر آتے تھے۔ آج ہم عشق کے معاملے میں کتنے پیچھے نظر آتے ہیں کہ ہم صرف صبح کی 2 رکعت بھی اللہ اکبر پڑھتے نہیں ہیں، ایسے ہماری حالت ہو گئی ہے۔ بہرحال جو ہے عشق رسول اپنے دل کے اندر اللہ اکبر جگبگانا چاہیے۔ عشق پر محنت کر لو اور عشق کر لو، سچا عشق کر لو تو اللہ اکبر آپ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گے۔ اسی طرح جو ہے ایک زندگی ایک نام ہے صحابہ کی جماعت میں، دیکھو عشق انسان کو کتنا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرتے، اصل میں بات ایسی ہے کہ جب سے حضور علیہ السلام سے لوگ دور ہو گئے پھر اللہ اکبر دھیرے دھیرے وہ دین سے بھی دور ہو گئے اور آج یہ دن آیا ہے کہ اللہ اکبر دین سے کوسوں دور ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر آؤ ایسے نبی سے عشق کر لو، جب عشق کرو گے تو پھر اللہ اکبر تم امام بنا دیے جاؤ گے۔ اس لیے کسی مفکر نے کیا کہا ہے کہ اگر مسلمان کو ترقی کرنی ہے تو وہ آگے کی طرف نہ جائے بلکہ 1400 بلکہ 1500 سال پیچھے چلے جائے، نبی کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی اللہ اکبر عطا فرما دے گا، اس کو لوگوں کا امام بنا دے
گا تو ایک نام ہے صحابہ کی جماعت میں جو نام ہے حضرت سعد، اللہ اکبر، ان کا نام حضرت سعد ہے، اور بہت جو ہیں اللہ اکبر کالا رنگ ہے، بالکل پکا رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں سعد کو جو ہیں اسود کہنے لگے، یعنی اللہ اکبر کالا، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، مگر جو اس وقت میں وہ اتنے مشہور ہو گئے کیونکہ بہت کالا رنگ تھا، پکا رنگ تھا، بڑے بڑے ہونٹ تھے، اور جو ہے کوئی منہ لگانے کو، اور غلام تھے، اللہ اکبر، مگر حضور علیہ السلام کا جو غلام ہوتا ہے پھر وہ غلام نہیں رہتا بلکہ وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ سعد جو ہیں ان کا نام اسود ہو گیا۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام ان سے مذاق کیا کرتے تھے، میرے نبی کی شان ہے، کبھی حضور نے کسی کو ڈانٹا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق، جو حضور کی بارگاہ میں آتا تو پھر پورے دن بیٹھتا، مگر کبھی اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی، اللہ اکبر، وہ بیٹھا ہی رہتا تھا، جو گفتگو سنتا تو وہ سنتا ہی رہتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام اتنا بڑا آقا جب کسی سے مذاق کرتا ہوگا تو پھر اللہ اکبر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت حضور علیہ السلام جو ہیں ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ہماری طرح مذاق نہیں ہوتا تھا، مگر جو حضور کبھی کبھی جو ہیں جیسے ازواج پاک سے بھی مذاق کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام مذاق کر رہے تھے، اسی مذاقن میں حضور علیہ السلام نے کہا اسود، اللہ اکبر، تم شادی نہیں کرتے؟ اللہ اللہ، تو وہ جواب دیتے، یا رسول اللہ، یہ مکہ ہے، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر لوگ جو ہیں اللہ اکبر کالوں کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کا حسن آج بھی ہم دیکھتے ہیں، مکہ والوں کا جو حسن ہے، اللہ نے جو مکہ عرب کی سرزمین پر جو حسن رکھا ہے، آپ پتھروں کو دیکھیں، اللہ اکبر، اگر پہاڑ دیکھے احد کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت پہاڑ، جنہوں نے دیکھا ہے پتہ ہے احد کی خصوصیت الگ ہے، پتھروں کی خصوصیت، اللہ نے ہر جگہ حسن ہی رکھا ہے عرب کے اندر، تو اللہ اکبر وہ کہتے یا رسول اللہ مجھ سے کون نکاح کرے گا، اس لیے کہ میں تو جو ہے اللہ اکبر، اور جو ہے ان کی آنکھ کے اندر اللہ اکبر آنسو آ گئے، جب عاشق کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں پھر مدینے والے جو ہیں ان کی جو ہیں اللہ اکبر خبر گیری ضرور کرتے ہیں، ان کے جو ہیں تمام جو ہیں مصیبتیں دور کر دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، آج جب کرتے ہیں تو اس دور میں تو حاضر تھے، اللہ کے حبیب نے جب دیکھا کہ اب اسود جو ہیں اللہ اکبر گویا کہ غمگین ہو گیا، تو اللہ کے حبیب نے کہا اسود شادی کرنا چاہو گے؟ ایک کام کرو، میں تمہیں جو ہے فلاں صحابی کے گھر بھیجتا ہوں، وہاں جاؤ اور تم دستک دینا، اور پھر جو ہے میرا نام دینا اور کہنا کہ حضور نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا حکم تھا، اس لیے کہ حضور کا حکم جانتے تھے صحابی کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر کے دنیا کے اندر کوئی کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں ہے، اور جو جو خلاف ورزی کرتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ اکبر وہ ناکام ہوا ہے۔ تو جو حضور کا حکم پایا تو جو ہے اللہ اکبر دوپہر کے وقت چلے گئے حضرت اسود، اور پھر جو ہے دستک دیتے ہیں، اس دور کے اندر دوپہر میں لوگ سوتے تھے، جیسے آج جو ہے رات کے وقت جو ہے کوئی کسی کو فون نہیں کرتا، اسی طرح اس دور میں دوپہر میں کسی کے گھر نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ اکبر وہ حضور علیہ السلام کا دور تھا، اور لوگ اتنے نیک تھے کہ ہر دور کے اندر تہجد پڑھتے تھے۔ یہ بات الگ ہے، آج ہم اللہ اکبر عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ الگ ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری عاشقی کا دعویٰ کرے اور رات کو سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ اب ذرا سوچے، جو رات کو سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جو فجر ہی نہیں پڑھتا پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس کو جو ہے ابو طالب مکی نے اللہ اکبر کتاب میں نقل کیا ہے۔ بہرحال تو اللہ اکبر اس دور میں دوپہر میں نہیں جاتے تھے، مگر جب اسود نے اس جو ہے دروازے پر جب دستک دی تو اندر سے جو ہے گویا کہ کانپتے ہوئے باہر آئے کہ کیا ہوا ہوگا، اس وقت کون آیا ہوگا، اللہ اکبر، تو وہ جو ہے وہ ان کا باپ اور وہ بیٹی جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے دونوں دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ باپ نے دروازہ کھولا، دیکھو عشق، اللہ اکبر، باپ نے دروازہ کھولا، کہا کہ جو ہے میں اسود ہوں، جو ہے آواز آئی کون، کہا میں اسود ہوں، پھر دروازہ کھولا گیا اور کہا کہ اللہ کے حبیب نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو حضور سلام بھیجتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، کہا حضور نے سلام بھیجا ہے، کہا کہ ہم جو ہیں سلام کو قبول کرتے ہیں، کس لیے بھیجا ہے، کہا کہ مجھے رشتہ لے کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، وہ باپ خوش ہو گئے کہ میری بیٹی کو جو ہے
جو ہے حضور علیہ السلام امہات المؤمنین کی فہرست کے اندر جو ہے گویا کہ ڈالنا چاہتے ہوں گے، اس لیے بھیجا ہوگا۔ مگر اللہ اکبر، اسود آگے کے جملے بول نہیں پا رہے تھے، 3 مرتبہ کہا حضور نے بھیجا ہے، رشتہ لے کر بھیجا ہے، پھر کہا کہ کس کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی جو ہے جو خوشی تھی اللہ اکبر، اگلے جملے پر وہ خوشی گویا کہ ختم ہو گئی۔ اور جو ہے وہ اسود کہتے ہیں، حضرت اسود کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ مجھے جو ہے میرا رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اب جو ہے اس لیے کہ بہت خوبصورت ان کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، تو اللہ اکبر اب ان کے لیے بہت مشکل تھا رشتہ کرنا، تو وہ سوچ ہی رہے تھے۔ مگر اس دور کی اللہ اکبر عورتیں بھی ایسی تھی عشق کے اندر کہ جب حضور کا حکم آتا تو پھر اپنی نفس نہیں دیکھتے، بلکہ حضور کے عشق کے سامنے اللہ اکبر گردن کو خم کر دیا کرتی تھی۔ اور جب جو ہے گردن خم کی تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ آج بھی خطیب جو ہے ان کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سب سے اچھی جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، مسجد میں ان کا ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر خم نہ کرتی تو پھر جو ہے اچھے انداز میں کون ذکر کرتا؟ اللہ اکبر، تو ابھی باپ سوچ ہی رہے تھے کہ کروں تو کروں کیا، بیٹی کو مناؤں تو مناؤں کیسے۔ پیچھے سے جو ہے خوبصورت ہاتھ کندھے پر آتا ہے اور جو ہے باپ کے کندھے کو دباتی ہے، اور پھر جب باپ پیچھے دیکھتا ہے تو کہتی ہیں منع نہیں کرنا، جلدی کر دو، اس لیے کہ آنے والی کی شکل نہ دیکھنا، بھیجنے والے مصطفیٰ کریم کو دیکھنا۔ اگر ان کے صدقے میں ان سے نباہ کر لوں گی تو دنیا کی زندگی تو بسر ہو جائے گی، مگر اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ اکبر، جو ہے وہاں رشتہ طے ہوتا ہے۔ اب اسود خوش ہو گئے کہ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ اب حضور نے کہا اب تمہاری شادی کی تیاری میں کروں گا، اور پھر میرے نبی نے کچھ قیمت جو ہے رقم دی۔ اب دیکھو عشق رسول، اللہ اکبر، رقم دی اور کہا کہ جاؤ شادی کی خریدی کرو۔ حضرت اسود جو ہیں شادی کی خریدی کے لیے بازار میں گئے، ابھی خریدی جو ہے آپ نے کپڑے لیے ہی تھے، اس کو قیمت جو ہے ادا کی، اتنے میں کان میں آواز آتی ہے کہ چلو چلو، رسول اللہ نے جنگ کے لیے بلایا ہے، جنگ احد کا مارکا ہونے والا ہے، سب کو جنگ کے لیے چلنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اسود جو ہیں وہ دکاندار سے عرضی پیش کرتے ہیں کہ جو ہیں تم مجھ پر ایک احسان کر دو کہ یہ جو میں نے کپڑے خریدے ہیں اس کی قیمت مجھے واپس دے دو اور یہ کپڑے لے لو۔ اللہ اکبر، اس دور کے لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ اکبر، اور قیمت جو ہے وہاں سے لے کر حضرت اسود جو ہیں جو شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے، دیکھو عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے، ایک طرف شادی ہے بہت مشکل سے، اللہ اکبر اتنی حسین دلہن جو ہے ملی ہے، ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہے کہ جنگ کے لیے جانا ہے، دین کو ضرورت ہے۔ حضرت اسود جو ہیں اب تلوار کی دکان پر جاتے ہیں اور تلوار خریدتے ہیں، اور پھر نبی کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ پتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو حضور روک لو گے اور کہیں گے اب تو تمہاری شادی طے ہوئی ہے، تم ابھی جنگ میں نہ جاؤ۔ سیدھے جو ہیں اللہ اکبر جنگ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، مگر ان کو کیا پتا کہ اللہ اکبر حضور تو وہ ہیں کہ ہر عاشق کی خبر رکھتے ہیں، اللہ اکبر ہر عاشق کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب جو ہے المختصر یہ کہ جنگ ہوتی ہے، جنگ احد کا مارکا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے کم و بیش 70 جو ہیں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس میں جو ہے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت امیر حمزہ، اسی طرح غسائل الملائکہ حضرت حنظلہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جہش، بڑے بڑے صحابی، اللہ اکبر، اور بڑی دردناک جنگ تھی یہ۔ اس میں جو ہے حضرت امیر حمزہ اللہ اکبر ان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ ان کا چہرہ بظاہر جو ہیں اللہ اکبر پہچاننے بھی نہیں آ رہا تھا۔ دین کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، تو جو ہے حضور علیہ السلام جب اللہ اکبر سب کو چیک کر رہے تھے، جب حضرت اسود کو دیکھا میرے نبی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، صحابی دیکھ رہے ہیں، صحابی کی زندگی جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر وقت میرے نبی ہی کو دیکھتے تھے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو بھی میرے نبی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا خیال آتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا صحابی سے کم عشق سیکھ لیا ہوتا، اللہ اکبر، وہ معراج کو نماز پہنچ جاتی ہیں جو نبی کے عشق میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو نماز بھی، بلکہ سیدنا فاروق اعظم تو کہتے ہیں حجر اسود سے کہ حجر اسود تو پتھر ہے، میں تجھے نہ چومتا مگر تجھے میرے نبی نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ ہمیں تو پتھر کو بھی چومتے ہیں تو نبی کی عشق کی، نبی کی نسبت کی وجہ سے چومتے
کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو جو ہے جب حضرت اسود کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر جو ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے نبی جب مسکرانے لگے تو صحابی بھی مسکرانے لگے اور عرضی پیش کرتے، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تو آپ رو رہے تھے اور اچانک جو ہے آپ مسکرانے لگے؟ کہا یہ جو ہے اسود، ان کو میں نے شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ تلوار خرید کر مجھے بتائیں جو ہیں جنگ کے اندر آ گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں منع کروں گا مگر جنگ میں آ گئے تھے، تو میں رو رہا ہوں کہ بڑی مشکل سے ان کا رشتہ ہوا تھا، اور حسینہ جو ہیں اللہ اکبر دلہن ملی تھی، مگر جو ہے انہوں نے میرے عشق میں قربانی دی، تو میں رو رہا ہوں کہ شادی نہ کر سکے، شادی کا دلہا بننے گئے تھے اور شہادت کا دلہا بن گئے، تو پھر ہنس کیوں رہے تھے یا رسول اللہ؟ کہا ہنس اس لیے رہا ہوں، دیکھو عشق رسول جب کرتے ہو اور اس کے امتحان کے اندر جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ انعام کتنا بڑا دیتا ہے، یا رسول اللہ ہنس کیوں رہے تھے؟ تو کہا بات ایسی ہے کہ اس نے میرے عشق کے اندر ایک طرف نفس تھی اور ایک طرف میرا عشق تھا، اس نے جب میرا عشق چوما اور نفس کی قربانی دی تو اللہ اکبر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جو ہے اسود کی شہادت ہوئی تو اب جو ہے اللہ تعالی جو ہے جنت کی حوریں آپس میں لڑ رہی ہیں کہ اس سے میں شادی کروں گی، اس سے میں شادی کروں گی، اس کی میں دلہن بنوں گی۔ اللہ اکبر، اس نے عشق میں اللہ اکبر دنیا کی دلہن کو چھوڑا، اللہ نے جنت کی حوروں کو جو ہے ان کے قدموں کے اندر وابستہ کر دیا۔ یہ عشق ہے، عشق ہو جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے عشق کرو تو سچا عشق کرو، اور نبی سے عشق کرو تو پھر وفاداری کرو، بے وفائی نہ کرو۔ نبی سے عشق بھی کرتے ہو اور نماز کو ترک بھی کرتے ہو، کیسے عاشق ہو؟ نبی سے عشق بھی کرتے ہو اور اللہ اکبر چہروں پر داڑھی بھی نہیں ہے، اب ذرا سوچے تو صحیح، اس لیے کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو ہر داڑھی والا ہوگا۔ آج ہم جو ہے اللہ اکبر گٹر کے اندر جو ہے اس کو کٹوا کر پھینک رہے ہیں، تو کیسا عشق ہے؟ یاد رکھیں ان سے عشق کر لو، دنیا بھی سورے گی اور آخرت بھی سورے گی۔ عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، بڑی مرتبہ چاہتے ہو، تو ساری چیزیں نبی کے عشق کے اندر ہے، باقی سب کچھ ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ سچے پکا عشق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے عشق کے عاشقوں کے صدقے میں، سیدنا بلال حبشی کے عشق کے صدقے میں اللہ اکبر ہم سب کو عشق عطا فرمائے۔ دوران بیان بھول ہو گئی ہو، اللہ معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیے۔